حیدرآباد کے ماساپٹنگ علاقے میں آج مسلم ویمن آرگنائزیشن حیدرآباد کی جانب سے ایک خاموش احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں حیدرآباد کی مسلم طالبات و خواتین نے کرناٹک میں حجاب کی پابندی کے خلاف سخت احتجاج اور شدید مذمت کی۔ اوڈپی کالج کی مسلم طالبات برسوں سے اسکول یونیفارم کے ساتھ ہم رنگ اسکارف سے اپنے سر اور گردن کو کور کرتے ہوئے کلاسز میں پڑھ رہی تھیں اور کالج انتظامیہ کو حجاب سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اچانک انہیں حجاب پہن کر پڑھنے والی طالبات سے مسئلہ پیدا ہو گیا اور حجاب پہن کر آنے والی طالبات کو کلاس روم میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جو طالبات کے ساتھ سراسر ناانصافی اور دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مسلم خواتین کو حجاب سے متعلق قرآن کریم کے سورہ احزاب میں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیا کریں۔ یہ قانون الہی ہے اور اسلامی عقیدے کا لازمی جز ہے۔ 1400 سال سے مسلم خواتین اس قانون الہی کی تکمیل کرتے آ رہی ہیں۔ ہندوستان کا آئین دفعہ 25 کے تحت مسلمانوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ کرناٹک کے اسکول اور کالج انتظامیہ دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلم طالبات اور اساتذہ کو حجاب اتارنے پر مجبور کر رہے ہیں، جو شخصی اور مذہبی آزادی پر راست حملہ ہے۔ مسلم وومن آرگنائزیشن حیدرآباد نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم کرناٹک کی ریاستی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جس جی او کے تحت تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی لگائی ہے، اس جی او کو فوری طور پر واپس لے تاکہ طالبات کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ انہوں نے مزید اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم ریاستی اور مرکزی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ حجاب پہننے والی مسلم طالبات کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور زعفرانی شال اوڑھے انتہا پسندوں کو فوری طور پر روکیں، جو حجاب پہننے والی طالبات کو ڈرا اور دھمکا رہے ہیں۔ مسلم وومن آرگنائزیشن حیدرآباد نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسٹیٹس کو بحال رکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور طالبات کو سماعت ہونے تک کلاس روم میں حجاب کے ساتھ جانے کی اجازت دینے کی اپیل کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم غیر ضروری پیدا کیے گئے حجاب تناؤ کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ طالبات پرسکون ہو کر امتحان کی تیاری کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں ہم لوگ طالبات یہاں پر جمع ہوئے ہیں حجاب کے لیے، ہماری آواز اٹھانے کے لیے۔ حجاب ایک ہمارا بیسک کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے اور ہم کو پڑھنا بھی ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ ہم کو پڑھنا بھی چاہیے اور کوئی ہمیں پڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے اور اس کو سیکولر ہی رہنے دیں، اور ہمیں یہ کنٹری کو کسی مذہب کے نام پر کسی کو اونچا کسی کو نیچا کرنا سراسر غلط بات ہے۔ ہم پڑھیں گے بھی اور ہمارا حجاب پریکٹس بھی کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا فنڈامنٹل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور یہ رائٹ ہمارے سے کوئی بھی نہیں چھین سکے گا۔ جی میں بھی بولوں، یہاں پر حیدرآباد کی یہاں مسلم خواتین تمام تنظیموں کے جمع ہوئے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرناٹکا اسٹیٹ میں جو انٹرم آرڈر آیا ہے جس میں حجاب کو وقتی طور پہ منع کیا گیا، بین کیا گیا، ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دستور ہے اس میں ہم کو جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس میں ہم کو یہ حق ملتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر پوری طریقے سے عمل کریں، اور یہاں مذہب کی آزادی سے بڑھ کر لائف آف ڈگنیٹی کا ہے۔ آرٹیکل 21 جو ہم کو رائٹ ٹو ڈگنیٹی آف لائف دیتا ہے کہ ہر شہری یہاں پر ایکول ہے اور سب کے ساتھ برابری اور مساوات کا سلوک ہونا چاہیے۔ کسی کو گیٹ پر روکنا اور ان کا حجاب اتارنا یہ ذلت اور یہ بہت بڑا ہیومیلیشن ہے، جو کہ ہم پوری طریقے سے سارے ویمن آرگنائزیشنز کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ سراسر تعصب کی علامت ہے۔ The government is behaving and acting on the saffron agenda and discriminating and creating hatred between the communities. They are creating barrier between the Muslims and the non-Muslims. They are alienating Muslim girls, the ones who are going to the government colleges, and they are telling them you are not allowed inside the classes just because you cover your head with a scarf. Scarf is a symbol of not just Muslim religious identity, but it is also a symbol of modesty, chastity, and it is a right of a woman as a woman to choose what she wants to wear. She has a right to choose what she wants to dress like. She has a right to choose her religion. She has the right of conscience, and women have a right
and our students have a right to education. You cannot create a barrier basing on religious grounds and telling girls not to enter classes just because they are covering the headscarf. This is something outrageous. This is something hurting the sentiments of Muslim community, not just in the Karnataka state, but it is the entire India. Our great nation is a home to civilization of multiple religions, multiple cultures, multiple languages and traditions. Our great nation is being defamed globally just because of these saffronist forces, the right-wing Hindutva mobs, the way they are carrying themselves with saffron shawls. What is it that we are showing to the world? Are we such an intolerant nation? Are we such people who do not love to live together? No, this is not my great nation. This is not what we should show to the world.